دوستو، سیرت النبی کے آخری قسط میں خوش آمدید۔ پتہ ہے مکہ کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 60 سال تھی، جو اپنے وقت کے معیار کے مطابق ایک بوڑھا آدمی تھا۔ ان کے اقوال اور قرآن کے مسلسل وحیوں کے ذریعے اسلام کے اصولوں کو باضابطہ شکل دی گئی تھی، جس میں عقائد کے مضامین سے لے کر عبادات کے لیے ہدایات، اسلامی حکومت کے لیے رہنما اصولوں تک سب کچھ شامل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے نئے سماجی نظام کا افتتاح کیا جس نے الہی قوانین کے تحت اسلامی اتحاد کے حق میں قبائلیت اور قوم پرستی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں اس کو کوٹ کیا، جہاں انہوں نے اعلان کیا کہ تم سب آدم سے ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ کوئی عربی کسی اجمی پر فضیلت نہیں رکھتا، نہ کوئی گھوڑا کسی کالے پر۔ اس کا مذہبی اور سماجی پیغام کو سیاست کے ساتھ جوڑ دیا گیا، جس نے ایک متحدہ مسلم سلطنت کو تشکیل دیا جو پورے جزیرہ نما عرب میں پھیلا۔ تاریخ میں پہلی بار تمام عرب متحد ہوئے تھے، یہاں تک کہ وہ بیزنٹائن اور پرشین امپائر کے جنوبی کناروں پر رہنے والے قبائل کے درمیان کچھ جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جس کو یہ دو عظیم سلطنتیں اگنور نہیں کر سکتی تھی، جو جلد ہی اسلام کی تیزی سے پھیلاؤ کو سنجیدگی سے لینے لگے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آبائی شہر مدینہ واپس آ گئے۔ آخرکار اس نے 8 سال پہلے یہاں سے امت مسلمہ کی قیادت کا وعدہ کیا تھا، جب اوس اور خزرج نے انہیں دعوت دی۔ یہاں اس نے ایک مسلم کمیونٹی کی تیاری شروع کر دی جو اس کی موت کے بعد بھی جاری رہے گی۔ انہوں نے ایک سچے مومن کی ذمہ داریوں، قرآن کی حفاظت اور اس کی مثال کے بارے میں بڑھ چڑھ کر بات کی۔ 632 کے اول میں اس نے آخری حج کے لیے مکہ کا سفر کیا۔ اس نے اپنے ہزاروں پیروکاروں سے بات کی جو سب یکساں طور پر سادہ سفید لباس میں ملبوس تھے۔ ان کی مالی حیثیت سے قطع نظر انہیں تمام لوگوں کی برابری کی یاد دلاتا تھا۔ اس نے اپنے پیروکاروں کو تنبیہ کی کہ وہ ظلم سے بچے، خواتین کے ساتھ عزت اور محبت سے پیش آئے اور پرانی قبائلی دشمنیوں کو پیچھے چھوڑ دے جو صدیوں سے عرب تہذیب کے لیے تباہ کن رہی ہے۔ اس کی الوداعی خطبہ اس کے نبوت کا خلاصہ تھا۔ یہ ہر لحاظ سے ایک مکمل انقلاب تھا۔ اس کے پیروکاروں کی نظر میں دنیا پر ایک نیا نظام طلوع ہو رہا تھا جو خدا کے قانون پر مبنی ہوگا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال سے متاثر ہوگا۔ حج کے بعد پیغمبر اسلام مدینہ واپس آئے، جہاں اسلام کی مسلسل توسیع کی بنیاد رکھی تھی۔ حال ہی میں تبدیل ہونے والے لوگوں کو اسلام کی بنیادی باتیں سکھانے کے لیے اہل علم کو یمن اور عرب کے مشرقی کنارے جیسے دور دراز کے صوبوں میں بھیجا گیا۔ مدینہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین رابطے میں ہے، اسلام کے بارے میں علم کے مرکز کے طور پر کام کرے گا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی باقی مسلم دنیا کو تعلیم فراہم کرے گا۔ بیزنٹائن امپائر کے خلاف شمال کی طرف جانے کے لیے ایک فوجی مہم تیار کی گئی۔ جنگ کی اسلامی اخلاقیات، جو سینکڑوں سال کی مسلم فوجوں کی رہنمائی کرے گی، کا احاطہ کیا گیا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق پیغمبر اسلام کا کردار خدا کے رسول کے طور پر خدمت کرنا، خدا کے کلام قرآن کو پہنچانا اور مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ کے طور پر کام کرنا تھا۔ 23 سال خدا کے نبی کی حیثیت سے کام کرنے کے بعد ان کا مشن مکمل ہوا۔ قرآن مجید کو چمڑے اور اڈی کے ٹکڑوں پر اپنی شکل دی گئی اور ریکارڈ کیا گیا، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے بہت سے ساتھیوں نے اسے مکمل طور پر حفظ کیا۔ اسلام سے پہلے کی طویل نظموں کو حفظ کرنے کی روایت نے عربوں کو اسلام کے مقدس کتاب کو برقرار رکھنے اور اس کے تحفظ کو یقینی بنانے کی صلاحیت فراہم کی۔ پیغمبر اسلام کے افعال اور اقوال کی روایتوں کو بھی کافی اہمیت دی جاتی تھی اور زبانی طور پر پورے عرب میں پھیل جاتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 632 کے موسم گرما کے اول میں بیمار ہو گیا۔ اسے سر میں درد اور بخار ہوا اور جلد ہی وہ اپنے کزن علی اور اپنے چچا عباس کی مدد کے بغیر چلنے کے قابل نہیں رہا۔ جب وہ مسجد میں پانچوں نمازوں کی امامت کرنے سے قاصر تھے، اس نے اپنی جگہ اپنے قریبی دوست اور ساتھی ابوبکر کو ان کی امامت کے لیے مقرر کیا۔ انہوں نے اپنے آخری ایام ابوبکر کی بیٹی عائشہ کے گھر میں گزارے۔ گھر سے ملحقہ ایک دیوار سے مسجد تک وہ مسلم کمیونٹی کو اس کی غیر موجودگی میں بھی خدا کی عبادت کے لیے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ بلا شبہ یہ ان کے پیروکاروں کے لیے ایک جذباتی وقت تھا۔ ان کی موت کے
بارے میں بڑھتی ہوئی گفتگو اور یہ حقیقت کہ اب وہ نماز میں ان کی امامت کے لیے اٹھنے سے بھی قاصر تھے نے مسلم کمیونٹی کے دلوں پر بہت اثر کیا۔ ان کے آخری ایام اپنے گھر میں اپنی بیوی عائشہ کی گود میں سر رکھ کے آرام کرتے ہوئے گزرے۔ قریبی خاندان کے افراد اور دوست اس امید پر تشریف لاتے تھے کہ ان کے رہنما میں صحت یابی کے کچھ آثار نظر آئیں گے، لیکن اسلام کے مرکزی پہلوؤں میں سے ایک غیر سمجھوتا توحید تھا۔ محمد نے تبلیغ کی کہ صرف خدائی الہی ہے، دیگر تمام مخلوقات چاہے وہ جانور ہو، انسان ہو یا فرشتے، اسلامی عقیدے کے مطابق ہر ایک کو موت کا تجربہ کرنا پڑے گا۔ لیکن پھر بھی ان کے پیروکار اس کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں کر سکتے تھے۔ 8 جون 632 کو وہ عائشہ کی گود میں سر رکھ کر اور ان کے پیروکار ان کی صحت یابی کی خبر سننے کے لیے مسجد میں جمع ہوئے۔ اسلامی تاریخ کا پہلا دور نبوت 23 سال پر محیط تھا۔ یہ اس وقت ختم ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری سانس لی۔